زری کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد شازل گھر چلا آیا تھا۔ زری خدا سے خیر کی امید کرتی ہوئی لیکچر روم کی جانب بڑھ گئی۔ لیکچر روم کے دروازے پر ہی اسے ایک آواز پر رکنا پڑا۔ زری پلٹی تو سامنے جنید کھڑا تھا۔ آپ کے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ مل سکتے ہیں مجھے؟ جنید نے سنجیدگی سے پوچھا تو زری نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ کینٹین میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زری بے چینی سے جنید کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شاید جنید الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ میرڈ ہیں۔ ہماری کبھی اتنی اچھی دوستی نہیں رہی کہ میں آپ کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتاتی۔ زری نے فوراً سنجیدگی سے جواب دیا۔ غلطی میری ہے، مجھے اتنی ڈائریکٹ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم سوری، قسم سے اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ سے ایسی بات کرتا ہی نہیں۔ جنید کی آنکھوں اور لہجے سے ندامت جھلک رہی تھی۔ اٹس اوکے جنید، جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا، پھر بھی آپ کو احساس ہوا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ شکریہ زرگل، ایک اور بات پوچھوں؟ جی۔ آپ اپنی لائف میں خوش ہیں؟ جنید نے پوچھا تو زرگل نے اس کی جانب دیکھا جہاں اس کے چہرے پر ضبط کے آثار نمایاں تھے۔ الحمدللہ، میں بہت خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی، اور اپنے باری تعالیٰ کی ہر اس نعمت کا میں دل سے شکر بجا لاتی ہوں جن میں سے ایک نعمت شازل کی صورت میں مضبوط صاحبان بھی ہے۔ زری نے سچے دل سے جواب دیا۔ اس جواب کی سچائی جنید کو اس کی آنکھوں میں دکھی تھی۔ زرگل، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس نے آپ کو جتنا بھی نوازا ہے اس سے اور زیادہ بڑھ کر نوازے، آپ کو کبھی کوئی دکھ، درد، پریشانی نہ دے۔ جنید نے صدقے دل سے دعا دی تھی۔ شکریہ جنید، شکریہ کی کوئی بات نہیں، بس اس بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کبھی بھی میری کوئی ضرورت پڑے تو ضرور یاد کیجیے گا، مجھے دل سے خوشی ہوگی۔ جنید نے زرگل کو دیکھتے ہوئے کہا تو زرگل نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور، زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جنید نے اٹھتے ہوئے الوداعی کلمات کہے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چلا گیا، کیونکہ اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا تو اس کے صبر اور ضبط کا بندھن ٹوٹ سکتا تھا۔ زری نے اسے تب تک دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا تھا۔ کوئی سوچ اس کے ذہن میں نہیں تھی سوائے زرتاشا کے۔ وہ اٹھی اور جلدی سے لیکچر روم کی جانب چل دی۔ زری کو ڈراپ کرنے کے بعد شازل سیدھا گھر آیا تھا۔ مین ڈور سے اندر داخل ہونے کے بعد وہ لاؤنج میں، جہاں شازیہ آفتاب تسبیح ہاتھوں میں پکڑے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم مما جان۔ شازل نے انہیں سلام کیا اور ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ مما کی جان، زری کو ڈراپ کر آئے ہو؟ شازیہ آفتاب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ جی، ڈراپ کر دیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، وہ جتنی بھی سانسیں دے دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی تو آپ نے اپنی پوتی پوتوں کو کھلانا ہے، گود میں لے کر پیار کرنا ہے۔ شازل نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اللہ جلدی دکھائے وہ دن، بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، آپ کا انتظار ختم ہونے والا ہے، شازل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ خیر کا وقت لائے۔ تاشا کی طبیعت کیسی ہے اور وہ کہاں ہے؟ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ گڈ، اب آپ بتائیں، آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کریں۔ شازل نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں شازل، میں نے تمہاری اور تاشا کی خوشی تو دیکھ لی، اب میں زری کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ شازیہ آفتاب زری کے ذکر پر نم لہجے میں بولی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا، شازل نے انہیں تسلی دی۔ شازل، وہ بچی بہت حساس ہے، بس سختی کا خول چڑھائی پھرتی ہے، اس کا دل بہت پاکیزہ ہے، بالکل اس کے کردار کی طرح۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی اور برداشت کی ہیں، میں اب نہیں چاہتی کہ تمہارے کسی بھی غلط فیصلے کی وجہ سے وہ دوبارہ کسی اذیت میں مبتلا ہو، اسی لیے مجھ سے وعدہ کرو شازل، تم کبھی بھی اسے اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کرو گے، مجھ سے وعدہ کرو۔ شازیہ آفتاب نے اس سے ایسا وعدہ مانگ لیا تھا جو وہ کبھی بھی نہیں نبھا سکتا تھا۔ وہ شازیہ کی بات پر بے حس و حرکت بیٹھا رہ گیا۔ مجھ سے وعدہ کرو شازل، شازیہ آفتاب کی نم آواز نے اسے حرکت کرنے پر مجبور کیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر زری کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ملے گی، اور میرا یہ وعدہ ہے آپ سے، مجھ سے بہتر اگر زری کی کیئر اور فکر کوئی کرے گا تو میں اس کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ شازل کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، جبکہ شازیہ آفتاب اس کے لہجے کی سختی کی گہرائی ماپنے کی کوشش کرنے لگی۔ شازل ابھی ادھر ہی کھڑا تھا جب ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ شازل صاحب، بڑی بی بی جی، زرتاشا بی بی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اب جلدی چلیں، ملازمہ جلدی جلدی بتا رہی تھی۔ شازل ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ خدا خیر کرے
یا اللہ میرے بچوں کی خوشیوں کو سلامت رکھنا۔ شازیہ آفتاب کے لبوں سے بے ساختہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ بھی زرتاشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ زری کا لیکچر شروع ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا اور وہ ابھی لیکچر سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتی۔ خیالات اور سوچیں بھٹک کر زرتاشا کی طبیعت کی طرف چلی جاتی۔ وہ بمشکل بورڈ پر لکھا رجسٹر پر اتار رہی تھی جب اچانک میسج کی بیپ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ زری نے بمشکل لیکچرر سے چھپ کر میسج پڑھنا چاہا۔ ڈرائیور پہنچ گیا ہے، آپ پلیز جلدی سے فری ہو کر آ جائیں، ہم تاشا کو لے کر ہاسپٹل آ گئے ہیں۔ میسج شازل کا تھا، جسے پڑھ کر وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی اور لیکچرر سے پرمیشن لے کر باہر کو بھاگی جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زری ہسپتال کے کوریڈور میں تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی اور اپنے رب سے زرتاشا اور اس کے بچے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ خیر و عافیت کی دعائیں کرتے کرتے وہ اندر داخل ہوئی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر شازل، شازیہ آفتاب، زرتاشا کے والد اور اس کا بھائی زریز کھڑے نظر آئے تھے۔ زری نے پاس جا کر سلام کیا اور زرتاشا کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ آپریشن چل رہا ہے، آپ پلیز دعا کیجیے۔ شازل کے چہرے اور آواز سے پریشانی ہی جھلک رہی تھی۔ لیکن آپریشن کیوں؟ ان کی تو نارمل ڈلیوری تھی۔ زرگل حد سے زیادہ پریشان ہوئی، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آپ دعا کریں زرگل، تاشا اور بیبی ٹھیک ہوں۔ شازل نے بڑی آس سے کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں شازل، اللہ بہتر کریں گے۔ اگر آپ اس طرح سے ہمت ہار گئے تو زرتاشا کو کون سنبھالے گا؟ آپ ان کی ہمت ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ زری نے بڑی خوبصورتی سے اس کو تسلی دی۔ شازل نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ جبکہ ان دونوں کو قریب کھڑے دیکھ زریز نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ زری مطمئن ہو کر شازیہ آفتاب اور بہروز خان کی طرف بڑھی، انہیں ہمت اور حوصلہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو نرس ایک ہاتھ میں نازک سا وجود لے کر باہر آئی۔ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے، نرس نے بتایا تو سبھی کے چہروں پر خوشی بکھر گئی۔ نرس نے بیبی گرل کو شازل کی جانب بڑھایا۔ شازل نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اسے زرتاشا کی بات یاد آئی۔ آپ یہ انہیں پکڑائیں پہلے، شازل نے زری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو نرس نے بیبی گرل کو اس کی جانب بڑھایا۔ یہ گر جائے گی مجھ سے، زری نے اپنا ڈر بیان کیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ۔ ایک ماں سے بھی کبھی اس کا بچہ گرا ہے؟ شازل نے صرف کہا تھا، لیکن زری کو لگا کہ جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں لکھ دیا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے اسے اپنی آغوش میں لیا تو وہ ایک کے بعد ایک آنسو اس کے ننھے سے وجود پر گرنے لگے۔ اپنی ممتا کی پہلی سچی اور پیار بھری مہر زری نے اس کی چھوٹی سی پیشانی پر ثبت کی، جو بالکل شازل کا عکس تھی۔ میری وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ شازل نے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر تک انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، نرس نے کہا اور واپس اندر چلی گئی۔ زری نے اس ننھے سے وجود کو اس کے نانا کی طرف بڑھایا تو انہوں نے ڈھیر سارا پیار کرنے کے بعد شازیہ آفتاب کی طرف سے بڑھا دیا۔ شازیہ آفتاب نے نظر بد سے بچانے کے لیے ایک آدھ پھونک بھی مار دی اور پھر زریز نے پکڑ لی۔ بھانجے اور بھانجی میں ماموں اور خالہ کی جان ہوتی ہے۔ زریز نے پکڑا تو کسی کو بھی پکڑانے کا ہوش نہیں رہا۔ یار مجھے بھی میری پرنسس کو گود میں اٹھانے دو، شازل کو مجبوراً بولنا پڑا۔ بھائی میرا دل نہیں کر رہا کسی کو بھی پکڑانے کو۔ زریز نے پھر سے اس کو پیار کرنا شروع کر دیا، جو اب رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ زریز رلا دیا نا تم نے میری بیٹی کو، ادھر دو مجھے۔ شازل نے زریز کی گود سے اپنی بیٹی کو اٹھا لیا اور اسے جھلانے لگا، ساتھ ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دے رہا تھا۔ وہاں پر بیٹھے لوگ شازل کا اس قدر پیار اور خیال دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ زرگل آپ ہی خاموش کروائیں اسے، مجھ سے تو نہیں ہو رہی۔ شازل نے بیبی گرل کو دوبارہ زری کی گود میں دیا تو زری اسے پیار اور لاڈ بھرے انداز میں خاموش کروانے لگی اور واقعی وہ خاموش ہو کر سو بھی گئی۔ ماں کا لمس بچے پہچانتے ہیں، اس لیے تو تمہاری گود میں آتے ہی وہ سو گئی۔ یہ کہنے والے زرتاشا کے والد بہروز خان تھے، جنہوں نے شفقت بھرا ہاتھ زری کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ زری نے ان کی بات پر آنکھوں میں آنسو لیے سر اس بات میں ہلایا۔ خود پر سختی کا خول چڑھانے کے باوجود آج اس کی آنکھیں بار بار چھلک رہی تھی۔ اتنی عزت، اتنے پیار کی تو وہ حقدار ہی نہیں تھی جتنی اسے مل رہی تھی۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے۔ زری کا ضبط اس کے آخری مراحل میں تھا، جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ اتنی محبت اتنی عزت اسے ملے گی یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے صبر کا پھل اس صورت میں ملے گا یہ اسے گمان بھی نہ تھا
کسی کی دعائیں اتنی جلدی پوری ہوتی ہیں جیسے جنید کی ہوئی، کسی کسی کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی بات پسند ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جلدی سن لیتا ہے اور اسے قبولیت کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد زرتاشا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زرتاشا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، جس میں سب سے بڑا ہاتھ زری کا تھا۔ زری بھی زرتاشا کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہی تھی، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو وہ پورا کرتی، جس سے زرتاشا زری کا بہت مرتبہ شکریہ ادا کرتی۔ زری کی ایک نرم مسکراہٹ کے علاوہ اور کچھ بھی اسے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ زرتاشا گھر آ کر بہت زیادہ فریش فیل کر رہی تھی۔ زری کی دن رات کی خدمت اور کیئر نے زرتاشا کا آپریشن بہت جلد ریکور کر دیا تھا۔ زرتاشا، شازیہ آفتاب، بہروز خان، شازل اور زری شازیہ آفتاب کے کمرے میں موجود تھے اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زری کی گود میں بیبی گرل موجود تھی اور سب کو آنکھیں کھول کر وہ دیکھ رہی تھی۔ مما جان، اس کی آنکھوں کا کلر شازل اور زری جیسا لگتا ہے نا؟ زرتاشا نے بیبی گرل کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو سبھی نے بیبی گرل کی جانب دیکھا۔ شازل اور زری بیٹی کی ہیزل آئیز ہیں۔ بہروز خان نے زری اور شازل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں بھی ہیزل ہی ہوں گی۔ شازیہ آفتاب بھی مسکراتے ہوئے بولی، اچھا زری، بیبی کا نام کیا رکھیں؟ میرے ذہن میں تو کوئی نام نہیں آ رہا۔ زرتاشا نے پوچھا۔ آپ اور شازل دیکھ لیں، اور ویسے بھی آپ دونوں کا پہلا حق بنتا ہے، زری نے کہا۔ تو کیا اس پر تمہارا کوئی حق نہیں؟ زرتاشا نے خفگی سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب زرگل، آپ کو جو نام پسند ہے آپ وہی رکھیں، اور جہاں تک بات ہے حق کی، تو یہ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہے جتنا تاشا کا۔ شازل نے زری کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو زری کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی۔ زرناب میر شازل خان، زری نے بیبی گرل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کا مطلب کھرا سونا اور ایک خوشبودار درخت کا نام ہے یہ، زری نے بتایا تو سب بے اختیار بولے، بہت خوبصورت نام ہے۔ زرتاشا نے تعریف کی اور باقی سب نے بھی سراہا۔ زری نے ایک نظر شازل کی جانب دیکھا، شازل بھی مسکرا کر اسی کو ہی دیکھ رہا تھا، مسکرا کر سر کو خم میں دیتا وہ بھی اسے مسکرانے کا کہہ رہا تھا، تو زری نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ ڈنر کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زری کچن میں کام مکمل کرنے کے بعد پڑھنے کے لیے جا چکی تھی۔ پڑھائی کرنے سے پہلے شاور لیا اور پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں میں پیپرز تھے تو زرتاشا نے ہی زری کا کمرہ علیحدہ کروا دیا تھا تاکہ وہ آرام سے اپنی پڑھائی کر سکے۔ کافی دیر تک پڑھنے کے بعد زری کو چائے کی طلب ہوئی تھی۔ چائے بنانے کی غرض سے وہ کچن کی جانب چل دی۔ زری انہیں ماگ سے چائے بنا رہی تھی۔ زرگل، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شازل کی آواز پر زری کا دھیان بٹا اور وہ ڈر کے پیچھے مڑی۔ شازل کو دیکھتے ہی اس نے سر پر دوپٹہ لیا۔ دوپٹہ بھی زری کے بالوں کو ڈھانپ نہ سکا جو کسی آبشار کی طرح زری کی پشت پر پھیلے تھے۔ شازل زری پر مکمل حقوق رکھنے کے باوجود بھی اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ زری کو بغیر حجاب کے دیکھ رہا تھا۔ شازل، وہ میں چائے بنا رہی تھی، زری نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایک کپ مجھے بھی بنا دیں، کیونکہ میں چائے بنانے ہی آ رہا تھا۔ اب آپ موجود ہیں تو میں بناتا اچھا تو نہیں لگوں گا نا؟ شازل نے مسکراتے ہوئے کہا تو زری خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ ایگزامز کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ شازل چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اچھی ہے، 2 لفظی جواب دیا گیا۔ صرف اچھی یا بہت اچھی؟ شازل نے پھر سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی۔ زری کا دوپٹہ ریشمی تھا اور اوپر سے بال بھی ریشم کی طرح ملائم۔ دوپٹہ بار بار سلپ ہو رہا تھا جسے زری بمشکل سنبھال رہی تھی اور چائے بنا رہی تھی۔ شازل کے سوالات کا ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہی تھی۔ اگر پڑھائی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ شازل اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ جی، زری نے اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہا اور جانے لگی۔ صرف چائے پینے میں میرا ساتھ دے دیں، شازل نے بے اختیاری میں کہا، حالانکہ وہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ زری نے اس کی بات پر اسے حیرت سے دیکھا۔ شازل کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ ایکچولی صبح یونیورسٹی جانا ہے اور اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، بس وہی بنا رہی تھی، زری نے گھبراتے ہوئے کہا، کیونکہ شازل کا لہجہ اسے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ زری نے کہا اور بغیر اس کا جواب سنے کچن سے چلی گئی اور شازل پیچھے اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگا۔ زرتاشا کا آپریشن جلد ریکور ہو گیا تھا، اس لیے اس نے شازل کے کام کو خود سے کرنا شروع کر دیا تھا اور زرناب کو زری سنبھال لیتی۔ اب بھی زرناب زری کے پاس ہی تھی۔ زرتاشا اور شازیہ آفتاب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ زری کی پوری توجہ اپنی گود میں کھیلتی زرناب پر تھی۔ ارے پاپا کی پرنسس، پاپا کی جان! شازل نے جھک کر اس کی
दोनों नर्म और मुलायम रुखसार पर बोसा दिया। जरी अचानक पीछे हुई तो शाजिल ने उसकी जानिब देखा। शाजिल और जरी का चेहरा बहुत पास था। उन दोनों में से कोई भी हिलता तो दोनों का चेहरा एक दूसरे से टकराता। शाजिल फौरन पीछे हुआ। सॉरी, शाजिल ने उसे कहा और उसकी गोद से जरनाब को लेने लगा। यहाँ पर भी बेग। शाजिल का हाथ जरी के हाथ से लगा तो दोनों को झटका लगा, लेकिन शाजिल कोई भी तासुर दिए बगैर नाश्ते की टेबल पर आ गया जहाँ जरी शल सी बैठी थी, अपने हाथों को देख रही थी। शाजिल, एक गुड न्यूज़ दूं आपको? सरताशा ने उसका नाश्ता रखते हुए कहा तो शाजिल ने उसकी जानिब देखा। ठीक 1 हफ्ते में सरवा आपी आ रही हैं और उनके हस्बैंड अपना बिजनेस इधर ही सेट कर रहे हैं। जरताशा ने खुशी खुशी बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। शाजिल ने कहा, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ उनसे मिलने के लिए। इतने अरसे बाद हम लोग मिलेंगे। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को सलामत रखे। शाजिया आफ्ताब ने दुआ दी और सभी ने आमीन कहा। जरी बेटे आ जाओ, उधर क्या कर रही हो? जी आ रही हूँ। जरी खामोशी से अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। किसके साथ जाओगी? जरताशा ने पूछा। ड्राइवर के साथ। जरी ने जल्दी से जवाब दिया। मुबादा किसी और से ही ना कह दे वो। शाजिल ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, इसीलिए किसी भी बात का जवाब दिए बगैर अपना नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के बाद वो ऑफिस चला गया और जबकि जरी ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी में आकर भी जरी शाजिल के साथ के बर्ताव के बारे में ही सोच रही थी। इतनी बेइख्तियारी पहले कभी भी शाजिल ने नहीं की, तो अब क्यों? शाजिल के मामले में जरी ने इरादा किया कि पहले से ज़्यादा एहतियात करेगी, क्योंकि वो जरताशा से किया हुआ वादा और उसका भरम नहीं तोड़ सकती थी।